تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ کسی بھائی نے مالیگاؤں سے سوال کیے ہیں۔ سوال یہ کہ مفتی صاحب، نکاح کے وقت دلہے کو دودھ پینے کے لیے دیا جاتا ہے اور اس بارے میں کہتے ہیں کہ دلہے کو تھوڑا پی کر دوستوں میں دے دینا چاہیے۔ دلہے کا جھوٹا پینے سے جلدی شادی ہوتی ہے۔ اگر دلہا پورا دودھ پی جائے تو اس کو برا سمجھا جاتا ہے، پورا نہیں پینا چاہیے تھا۔ ساتھ یہ کہ اس رسم کے بارے میں بھی بتائے کہ یہ رسم نکاح کا حصہ ہے نہیں۔ سوال کرنے والے زبیر احمد مالیگاؤں۔ جی بھائی صاحب، یہ تو آج ہمارے مسلمانوں کے اندر ایسے تو شادی بیاہ کے اندر بہت سارے بدعات چل رہی ہیں۔ میں کچھ دو تین باتیں میں بتا دیتا ہوں، پہلے آپ جواب سمجھ لیں جو سوال مجھے آپ نے کیے ہیں۔ جواب یہ کہ دیکھیں، نکاح کے وقت دودھ پلانا ایک جائز عمل ہے، پلا سکتے ہیں، کوئی بات نہیں اس میں، لیکن شرط ایک ذہن میں رکھیے، اس کو نہ فرض سمجھا جاتا ہوں، نہ اس کو واجب سمجھا جاتا ہوں، نہ اس کو سنت سمجھا جاتا ہوں، یعنی اس کو نکاح کا حصہ بھی نہ سمجھا جاتا ہوں تو اس وقت پلا سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس کو فرض سمجھا جاتا ہے، واجب سمجھا جا رہا ہے، یعنی تو سنت کا حصہ سمجھ رہے ہیں، یعنی تو اس کو نکاح کا ایک حصہ سمجھ کر یہ عمل کیا جا رہا ہے، تو اس وقت یہ رسم ہے، یہ بدعت ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات، جیسا کہ آپ نے مجھے پوچھا، دلہے کا دودھ پورا پی جانا، اس کو برا سمجھتے ہیں، یہ بھی ایک غلط بات ہے۔ دیکھیں، دودھ اگر انہیں پی لیا تو اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ اس میں اگر وہ دودھ پی کر یہ دے رہے کہ بھی اگر دوسرا پی لیا تو اس کا نکاح جلدی ہوگا، بھئی نکاح کہاں سے جلدی ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آدمی کے اندر ہمت ہونا چاہیے۔ دوسری بات تو یہ ہے کہ آدمی کے اندر ہمت ہو اور وہ تیاری بھی کرتا ہو۔ جب نکاح کی آدمی کے پاس طاقت ہے تو پھر اس کو کرنے میں کوئی بات نہیں۔ لیکن آج کل ہمارے معاشرے کے اندر یہی بات ہے کہ 25 سال 30 سال آج کل نوجوان گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور والدین اسی بات میں لگے ہوئے ہیں کہ بچہ میرا جتنے دن میں نے اس کو پڑھایا ہے اتنے دن میں اس کے پیسے ہم کھائیں گے، اس کے بعد نکاح کریں گے۔ لڑکیوں کی عمریں بھی 40 سال ہو رہی ہیں، 35 سال ہو رہی ہیں۔ ایسے لڑکیوں کو بھی زندگی پورے ایسے بٹھا کر رکھے ہیں والدین۔ تو میں والدین سے یہ بات کہتا ہوں کہ اس سب چیزوں کو ختم کرے۔ بعض والدین کو بڑے افسوس مندی کی بات میں بڑا افسوس ہوا مجھے دیکھ کر کے، ایک لڑکی ہمارے بنگلور کے اندر ہی میں نے دیکھا، ایک ہفتے کی بات میں کہہ رہا ہوں، وہ کسی کمپنی میں جاب کرتی ہے، وہاں لڑکا بھی اس کے ساتھ رہتا ہے اور وہ لڑکا بھی، میں سفر کر رہا تھا، اسی طرح مجھے ملاقات ہو گئی، لڑکی سے ملاقات ہو گئی، اس نے مجھے کچھ مسئلے کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی تھی، تو بعد میں نے اس کو مسئلہ بتایا۔ پھر وہ لڑکی مجھے بتا رہی تھی کہ یہ جو میرے ساتھ لڑکا ہے یہ غیر مسلم ہندو ہے اور یہ میرے آفس کے اندر کام کرتا ہے، اور اس کے ساتھ اس کے والدین بھی تھے لڑکی کے، مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس کے والدین ہیں، بعد میں اس نے مجھے تعارف کروایا یہ میرے والدین بھی ہیں۔ بڑا افسوس ہوا دیکھ کر کے۔ یہ والدین کو میں نے پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے؟ کہا کہ بھئی ہماری بچی جھارکھنڈ، ہمارا گھر جھارکھنڈ میں ہے، تو میں یہاں اپنی بچی کو جاب کے لیے بھیجا ہوں، وہ یہاں جاب بھی کرتی ہے۔ میں نے پوچھا کتنی عمر ہے ان کی؟ تو ان کے والدین نے مجھے بتایا کہ 25 26 27 سال ہے ان کی۔ تو میں نے کہا کہ بھئی لڑکی کو نکاح کر دے۔ کہا کہ نہیں حضرت، ہم نے جتنے سال اس کو پڑھایا اس کے پیسے ہم کھائیں گے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے ہمارے مسلمانوں کو یہ سب چیزیں دیکھ کر کے۔ شرمندگی کی بات ہے، ڈوب کر مر جانا چاہیے، چلو پر ڈوب کر مرنا چاہیے ان مسلمانوں کو ہمارے، کہ اپنی بچیوں کو غیر مسلموں کے حوالے کر کے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ سب نارمل چلنا چاہیے۔ اللہ سے توبہ استغفار کرے، یہ سب چیزیں حرام ہیں اور قرب قیامت کی علامتوں میں سے ہیں، اور یہ سب چیزیں غیر مسلموں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہمارے مسلمانوں لڑکیوں کا، یہ اللہ سے توبہ استغفار کرے، ایمان چلا جائے گا اس سے آپ کا۔ تو بہرحال بات کہیں سے کہیں چلی جا رہی، تو میں بتا یہ رہا ہوں کہ بھئی شادی جلدی کرنے کی کوشش ہے کریں، اس کے دودھ سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا۔ یہ ہمارے ذہنوں کی بیٹھی ہوئی بات ہے کہ بھئی اتنی عمر کے بعد ہی لڑکے کو شادی کیا جاتا ہے، حالانکہ شریعت مطہرہ کے اندر لڑکے کو 15 سال تک اس کو بلوغت میں دیکھا جاتا ہے۔ بچہ جو ہے لڑکا 15 سال اس کو دیکھا جاتا ہے۔ 15 سال سے پہلے اگر اس کی بلوغت کی کوئی علامت ظاہر ہو گئی تو اس کی نماز وہاں سے شروع ہو جائے گی، اس پر نماز فرض ہے۔ اگر اس کو 15 سال تک بھی اگر اس کو کوئی بھی بلوغت کی علامت ظاہر نہیں ہو رہی،
تو پھر اس کے 15 سال کے بعد اس کو نماز شروع ہو جاتی ہے، وہ بالغ ہو جاتا ہے شریعت میں۔ جب لڑکا بالغ ہو گیا تو پھر نکاح کر دے اس کو۔ آج کل کے حالات میں بہت ناساز ہے، فون ہے، سب کچھ ہے۔ آج نوجوانوں کے اندر 14 سال، بعض نوجوانوں کو، میں نے لڑکوں کو دیکھا 14 سال کی عمر میں کے اندر وہ زنا کے اندر مبتلا ہے۔ یہ سب تو یہی ہے کہ ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ ذہن میں بیٹھی ہوئی باتیں ہیں۔ تو بہرحال یہ سب چیزیں غلط ہیں۔ اور دوسری بات، جیسا کہ آپ نے مجھے پوچھا کہ دلہے کا جھوٹا پینے سے جلدی شادی ہوتی ہے، تو یہ بھی بات بے بنیاد بات ہے، اس طرح کی بات نہیں ہے، یہ سب چیزیں غلط ہیں۔ یہ سب چیزوں کو، رسومات کو ختم کرنا چاہیے، اور یہ سب بے فضول، جیسا کہ اغلاط العوام کے اندر یہ سب چیزیں ہیں۔ اور ایک بات میں آپ کو، ایک بات ہمارے مسلمانوں کے اندر ایک چیز، شادی بیاہ کے اندر بہت سارے رسومات ہیں۔ بڑا افسوس ہوتا ہے جو ہمارے مسلمانوں کے اندر شادی بیاہوں کے اندر رسومات کو دیکھتے ہیں۔ تو کچھ دن پہلے میں نے وہ سارے رسومات، میرے کسی دوست نے مجھے بتایا کہ حضرت ایسے ایسے رسم ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ نکاح کے وقت، میں وہاں سے بات لیتا ہوں، وہاں سے میں بات تھوڑی میں بات تفصیل کر دیتا ہوں۔ بعض نوجوانوں کو دیکھا جائے نکاح کے بعد لڑکی کے سر کے اوپر اس کو ہاتھ رکھتے ہیں، لڑکی کے سر پر ہاتھ رکھ کے علی اعلان جب نکاح ہو جاتا ہے تو نکاح کے بعد لڑکی کے سر پر ہاتھ رکھ کے اس پر درود پڑھ کے اس کے سر پر پھونکا جاتا ہے۔ یہ بھی بدعت ہے، گناہ ہے یہ بھی۔ بھئی اتنی بے شرمی کہ ہمارے مسلمانوں کے اندر کہاں سے آ گئی ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ سب چیزیں؟ حالانکہ یہ سب چیزیں غیر طریقوں کا، غیر مسلموں کا طریقہ ہے کہ وہ بھی نکاح کے بعد اپنی لڑکیوں کو، اپنی عورتوں کو اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں۔ تو آج ہمارے مسلمانوں کے اندر چیزیں پائی جا رہی۔ ایک چیز یہ بھی بدعت ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، گناہ ہے اس طرح کرنا کہ نکاح کے بعد لڑکی کے سر پر ہاتھ رکھ کر کے درود پڑھنے کی جو رسم ہے یہ بھی گناہ ہے۔ اور دوسری چیز، ایک بات یہ بھی ہے کہ نکاح کے بعد درود پڑھنے کے بعد اس سے کان میں کچھ پھونکتا بھی ہے، یہ بھی بے شرمی کی بات ہے۔ کئی لوگوں کے سامنے ایک لڑکی کو اس طرح کر رہا ہے، غلط بات ہے یہ بھی ایک چیز۔ دوسری چیز بے حیائی اور بے شرمندگی کی بات، بڑی افسوس مندی کی بات مجھے کہنا پڑ رہا ہے۔ جب لڑکا اور لڑکی کو روانہ کیا جاتا ہے، وہ تو شادی بیاہ کے اندر جو کچھ بھی ویسیات جو کچھ بھی ہے یہ سب تو حرام ہی نہیں کرنا چاہیے، اور شادی بیاہ کے اندر چل بھی رہا ہے یہ سب چیزیں۔ تو بہرحال میں ایک رسومات جو موٹی موٹی باتیں میں بتا رہا ہوں، کچھ ضروری چیزیں۔ تو لڑکا اور لڑکی کو ہمارے بنگلور کے اندر میں دیکھتا ہوں کہ جلوے اس کو نام ہی دیا ہے جلوہ کرنا۔ لڑکا اور لڑکی کو بٹھایا جاتا ہے، اس میں سارے خاندان کے بڑے لوگ بیٹھتے ہیں، لڑکا اور لڑکی کو ہاتھ میں دیا جاتا ہے اور وہاں وعدہ لیا جاتا ہے کہ ہماری بچی کو اس طرح کرو، اس طرح کرو، دیکھ بھال کر لو۔ یہ سب چیزیں کہاں سے آ گئی؟ یہ بھی تو غیروں کے طریقے ہیں ہمارے مسلمانوں کے اندر جو آئی ہوئی ہیں، یہ بھی گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب جو کچھ بھی نصیحتیں کریں باہر کریں، کوئی بات نہیں اس میں، یہ سب چیزیں آ گئی کہاں سے؟ ایک چیز۔ اور دوسری چیز، لڑکی کو جب روانہ کیا جا رہا ہے تو آج کل ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ بھی چیز دیکھا جا رہا ہے، دعا کیا جا رہا ہے۔ پھر دعا کرنا اچھی بات ہے، اگر آپ اس کو ضروری سمجھ کر نہیں کر رہے ہیں، ایک مستحب کرنا عمل سمجھ کر کرنا چاہے کریے، کوئی بات نہیں۔ لیکن آج ایک بدعت بن چکی ہے یہ سب چیزیں کہ نکاح کے بعد لڑکا اور لڑکی کو روانہ کیا جا رہا ہے تو گاڑی میں بٹھانے سے پہلے لڑکا اور لڑکی کو دعا کے ذریعے سے بھیجا جاتا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ بھی بدعت ہے، اس کو بھی ختم کریں۔ اور دوسری چیز، اگر کرنا چاہیں تو کوئی بات نہیں کریں، لیکن اس کو ضروری سمجھ کر نہیں کرنا چاہیے۔ دعا جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کو ضروری سمجھ کر اگر کر رہے ہیں تو فوراً اس کو ترک کریں۔ اور دوسری بات میں یہ بھی دیکھا کہ لڑکا اور لڑکی کو جب گھر لے جاتے ہیں، گھر میں لے جانے کے بعد لڑکا اور لڑکی کو دروازے کے پاس کھڑے ہو کر لال پیلا پانی، جیسا ہمارے بنگلور کے زبان میں کہتے ہیں لال پیلا پانی اتارا جاتا ہے، اس کو پان وغیرہ جو کچھ بھی رکھ کر گئے ہیں، یہ بھی ہندوانہ رسم ہے جو ہمارے مسلمانوں کے اندر رہی ہے۔ یہ سب چیزیں وہ ہیں جو جودھا جو اکبر سے شادی کی تھی، اس نے یہ سب چیزیں ہمارے ہندوستان کے اندر یہ چیزیں وجود میں آئی ہیں، یہ بھی غیروں کا طریقہ ہے۔ اور ہمارے مسلمانوں کے اندر ایک چیز یہ ہے، بڑا آدمی کوئی بھی غلط کام کرے تو اس کو بڑے شوق کے ساتھ کر لیتے ہیں۔ تو اکبر جو یہ سب چیزیں کیا ہے، وہ چیزیں مسلمانوں کے اندر دیکھا دیکھی آئی ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ چیز بھی غلط ہے۔ اور اسی طرح گھر کے اندر داخل ہونے کے بعد لڑکا اور لڑکی کو دروازے میں داخل ہونے سے پہلے کچھ چاول لے کر اس طرح پیچھے اڑاتے ہیں، اور لڑکے کی ماں وہ دامن پکڑ کر اس طرح کھڑی ہوتی ہے اور چاول کے دانے پکڑتی ہے۔ یہ بھی غلط بات ہے، اللہ کے بندوں یہ بھی غلط ہے، یہ بھی ناچیز گناہ ہے، ناجائز گناہ ہے۔
اور پھر اسی طرح ایک چیز میں دیکھی بھی دیکھا، میں بچپن میں دیکھی ہوئی بات یہ بھی کہہ رہا ہوں، اور کچھ زائد باتیں جو مجھے لوگوں نے بتائی یہ بھی میں بات کہہ رہا ہوں، کیونکہ آج یہ سوال آپ نے مجھے پوچھ لیا۔ اور دوسری چیز اس میں یہ بھی ہے کہ لڑکا اور لڑکی کو ایک کسی چیز میں برتن میں ہاتھ ڈال کے کلر نما کوئی چیز ہوتی ہے، ہلدی وغیرہ کچھ ہوتی ہے، اس میں ہاتھ ڈال کے دیوار پر مارتے ہیں اور اس کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں، یہ بھی غلط بات، یہ بھی رسوم ہے، ناجائز گناہ ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات میں نے لڑکا اور لڑکی کو یہ بھی دیکھا کہ انگوٹھی ڈال کر کے ایک طبق کے اندر، اس کے اندر انگوٹھی ڈھونڈا جاتا ہے، یہ بھی غیر مذہب طریقوں کا، غیر مذہب لوگوں کا ایک طریقہ ہے، یہ بھی ناجائز گناہ ہے۔ اور اسی طرح لڑکی کی چوٹی کھولنا، لڑکا سب کے سامنے کھڑے ہو کر لڑکی کی چوٹی کھولتا ہے، نوشہ جو ہے لڑکی کی چوٹی کھولتا ہے، اور سارے خاندان والے وہاں بیٹھ کر بے شرمی کے ساتھ دیکھتے ہیں، یہ بھی گناہ ہے چوٹی کھولنا، ایک بات۔ اور دوسری بات، سیرا پہننے کے بعد سیرا کھلوانا، پہلی بات تو سیرا ہی پہننا گناہ ہے، ناجائز گناہ ہے، اور سیرا باندھ کر جب گھر کو آتا ہے پھر سیرا کھولنے کے لیے اسے پیسے وغیرہ کچھ رسم کیا جاتا ہے، یہ بھی تو گناہ ہے، ایک چیز۔ اور اسی طرح یہ جو مجھے یاد آ رہا ہے میں بتا رہا ہوں، اسی طرح ایک اس میں ایک یہ بھی کیا جاتا ہے، لڑکا اور لڑکی کو ہاتھ میں کچھ اس طرح انگلیاں بند کر رکھتے ہیں، پھر وہ انگلیاں ان کی کھولی جاتی ہیں، لڑکی یہاں سے کھینچتے ہیں، لڑکے کی ماں یہاں سے کھینچتی ہے اور لڑکی کی سہیلیاں یہاں سے کھینچتے ہیں، لڑکے اور لڑکی کی سہیلیاں ہوتی ہیں، یہ اس کے سہیلے ہوتے ہیں، اس کے سارے بیٹھ کر کے اس طرح کھینچتے ہیں، یہ بھی ایک گناہ ہے جو آج ہمارے مسلمانوں کے اندر سب چیزیں پائی جا رہی۔ تو اس طرح ایک سلسلہ نما بہت سارے ہیں، بدعتیں ہیں ہمارے مسلمانوں کے اندر۔ اور ایک بات مجھے یہ بھی سمجھ میں آیا، یہ بھی مجھے سننے میں آیا کہ لڑکا اور لڑکی کے ہاتھ سے درخت کو بھی لگایا جاتا ہے، یہ بھی ایک گناہ ہے، یہ بھی بدعت ہے۔ تو ایک اس طرح بہت ساری بدعتیں ہمارے مسلمانوں کے اندر، اللہ جو ہے مسلمانوں کو ہدایت دے، ہمارے مسلمانوں کو یہ سب چیزیں ہمارے مسلمانوں کے اندر عمومی طور پر یہ چیزیں پائی جا رہی۔ اور اسی طرح لڑکے کے اندر اور ایک بات میرے ذہن میں یاد آ گئی، لڑکا اور لڑکی کو گھر کے اندر جب داخل ہوتے ہیں تو فوراً لڑکا اور لڑکی سے 2 رکعت نفل نماز پڑھایا جاتا ہے۔ اللہ کے بندوں ذہن میں رکھو بات، بھئی نفل نماز اگر لڑکا اور لڑکی پڑھنا چاہ رہے الگ الگ پڑھے، شکرانے کے طور پر، لڑکا مسجد میں جا کر پڑھے، لڑکی گھر میں پڑھے، یہ نہیں کہ لڑکا امامت کرا رہا ہے، اس کی بیوی کو گھر کے اندر پیچھے کھڑا کیا ہوا ہے اور وہ نماز پڑھ رہا ہے، سامنے VCR پکڑ رہا ہے، شکرانے کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ اور پھر گھر کے اندر سجدہ بھی جب جاتے ہیں تو سجدہ شکر بھی کیا جا رہا ہے۔ اللہ کی کہاں سے یہ سب چیزیں ہمارے مسلمانوں نے رکھی ہیں، جس کا نہ قرآن حدیث کے اندر نہ اللہ کے رسول نے ہمیں ان چیزوں کی تعلیم دی۔ بھئی اگر شکرانے کی نماز آپ پڑھنا چاہیں، لڑکا مسجد کو جائے، لڑکی گھر میں پڑھے، کوئی بات نہیں اس میں، لیکن ایسا نہیں کہ لڑکی کو لے آئے اور وہ گھر کے اندر نماز پڑھ رہا ہے، لڑکا لڑکی، بعض میں مجھے معلوم ہے کہ خود لڑکا نماز پڑھاتا ہے اس میں، تو لڑکی پیچھے کھڑی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ سب چیزیں گناہ ہیں، چھوڑے یہ سب چیزوں کو، اور یہ سب چیزیں بدعتیں ہیں، بدعت ہے، یہ سب چیزیں گناہ ہے، اور بہت سارے ایسی بدعتیں ہیں، انشاءاللہ کبھی یاد آ گئی تو وقتاً فوقتاً میں بتاتا رہوں گا۔ امید ہے کہ بہن، امید ہے کہ بھائی آپ نے جو مجھے سوال کیا اس کا میں نے تفصیلی جواب دیا۔ اس طرح کی بہت ساری بدعتیں ہیں، اللہ ہم تمام مسلمانوں کو عمل کی توفیق دے۔ اور میں ایک آخری میسج میں دینا چاہتا ہوں، نکاح سے پہلے لڑکا اور لڑکی کے لیے ضروری چیز یہی ہے، لڑکی ہے تو اپنے محلے کے اندر مستورات کا اگر مدرسہ چل رہا ہے تو وہاں مستورات کے پاس جائے اور ان سے سارا نکاح کا طریقہ سیکھے، سارے طریقہ سیکھے۔ میاں بیوی اگر رات میں ملنا چاہ رہے تو کس طرح ملے، لڑکی جا کر ان سے پوچھے، ان سے پورا بتائیں گے وہ۔ اور لڑکا ہے تو علماء سے پہلے رابطہ کرے، نکاح کس طرح کرنا چاہیے، نکاح کے بعد زندگی کیسے گزارنا چاہیے، کن کن چیزوں میں آج ہمارے مسلمان پڑے ہوئے۔ ایک بات مجھے یاد آ گئی، بڑے افسوس مندی کی بات ہے، بڑا افسوس ہوا دیکھ کر کے آج کل ہمارے مسلمانوں کے اندر ایک بدعت یہ بھی ہے کہ نکاح جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح آسان کرو، نکاح کو آسان کرو، تو آج ہمارا مسلمان نکاح بجائے اپنے علاقے میں کرنے کے مدینہ منورہ چلے جاتے ہیں اور مکے میں چلے جاتے ہیں، وہاں لڑکی اور لڑکی والے بیٹھ کر کے مسجد کے سامنے اور مسجد نبوی کے سامنے حرم میں بیٹھ کر کے وہاں دونوں کا نکاح پڑھا جاتا ہے۔ یہ کہاں سے بے وقوفی ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ سب چیزیں آ گئی بتاؤں۔
میں علماء سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے علماء ان چیزوں کو آواز اٹھائے. یہ سب فضول خرچیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. فضول خرچی کرنے والے وہ شیطان کے بھائی ہیں. وہ یہ فضول خرچے میں شامل نہیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح آسان کرو, اور نکاح جتنا آسان ہوگا وہ برکت والا ہوتا ہے. یہ نکاح کے اندر فضول خرچیاں نہیں ہے. کیا ضرورت آپ کو مدینہ منورہ میں جا کر آپ نکاح کریں گے تو آپ کا نکاح قبول ہوگا؟ کیا ضرورت ہے آپ کو مکہ مکرمہ میں جا کر آپ نکاح کریں گے تو آپ کا نکاح قبول ہوگا؟ یہ سب چیزیں بدعتیں ہیں جو آج ہمارے مسلمان شروع کیے. اور یہی چیزوں کو دیکھ کر ہمارے مسلمان لڑکیاں آج نوجوان, کیونکہ انسان ہے خواہشات پیدا ہوتے ہیں, کیونکہ یہ سب وہ لوگ ہیں جن کے پاس اللہ نے پیسہ دے رکھا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھی ہم جا کر مدینہ منورہ میں کریں گے تو اس میں فضائل اور زیادہ ہوں گے. فضیلت کی کوئی بات نہیں ہے, اس میں کوئی فضیلت نہیں ہے. اس میں آپ ذہن میں رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی صحابہ نے نکاح کیا. اللہ کے رسول کو اس کی اطلاع نہیں ہوئی. ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, وہ بیٹھے ہوئے تھے, کپڑے پر ان پر کلر لگا, زعفرانی کلر لگا ہوا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہارا نکاح ہو گیا؟ کہا کہ نبی جی کل ہی نکاح ہوا. اللہ کے رسول کو اطلاع نہیں ہوئی. کیا کوئی گناہ کر دیا انہوں نے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مبارکباد دی. کہا کہ اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے, نکاح ہو گیا, مبارکباد دے رہا ہوں. تو اگر یہ غلط ہوتا تو اللہ کے رسول فوراً ٹوک دیتے. نکاح کو آسان کرے آپ لوگ. یہ نہیں کہ آپ مکہ چلے گئے, مدینہ چلے گئے, وہاں جا کر آپ نکاح کر رہے ہیں. اس میں کوئی فضیلت نہیں ہے. میں تو سمجھتا ہوں گناہ کی بات یہی ہے. گناہ ہے اس طرح کرنا آپ کا, کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح حدیث ہے کہ نکاح کو آسان کرو, نکاح کو آسان کرو, نکاح کو آسان کرو. اب نکاح کو آسان کا مطلب یہ نہیں کہ بھی آپ کے پاس اللہ نے پیسہ دے رکھا آپ وہاں چلے گئے. یہ تو فضول خرچی ہے آپ کی. آپ وہاں جا کر نکاح کر رہے ہیں. اس سے بہتر ہے کہ آپ بجائے وہاں جانے کے آپ اتنے پیسے کسی غریب کی بچی کو دے دیں, اس کا بھی نکاح ہو جائے گا. اگر یہ سمجھ لیں کہ حضرت ہم عمرے کی نیت سے وہاں جا رہے ہیں, ہم وہاں اس لیے کر رہے ہیں کہ وہاں عمرہ بھی ہو جائے, نکاح بھی ہو, یہ آپ عمرے کی نیت سے نہیں جا رہے ہیں. آپ اگر آپ کو عمرہ ہی کرنا ہے تو پہلے آپ عمرہ کر لیں, بعد میں آ کر کے یہاں نکاح کر لیں. آپ کا منشا یہ نہیں ہے. آپ کا منشا یہی کہ ہم نکاح جا کر وہاں کریں. ایک بدعت ہمارے مسلمانوں کے اندر بہت زیادہ یہ چیز پائی جا رہی ہے. ان سب چیزوں کو ختم کرے. یہ سب چیزیں یہ بدعت ہیں. یہ سب چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی کی طرف لے جاتی ہے, اور گمراہی انسان کو جہنم میں ڈھکل دیتی. اور کتنی غریب بچیاں جن کی دلوں کے اندر خواہشیں ہوتی ہیں کہ مجھے بھی ایسا شوہر ملے جو مکہ اور مدینہ میں لے جائے, مجھے نکاح کرے ہیں. اکیلی لڑکیاں اگر نہیں ملتے تو پھر غیر مسلموں کے ساتھ وہ جا رہی ہیں. یہی تو خواہشات ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ سب چیزیں آ رہی ہیں. تو اس لیے میں ہمارے مسلمانوں سے یہ کہتا ہوں کہ بھئی نکاح کو آسان کریں. نکاح کر آپ یہاں نکاح کر لیں, پھر لے جائے بیوی کو, آپ عمرے پر لے جائیں. چونکہ شادی کے بعد بہت سارے لوگ اپنی بیوی کو ادھر ادھر گھومنے کے لیے جاتے ہیں. آپ اپنی بیوی کو نکاح کے بعد آپ گھومنے لے جائیں, مدینہ لے جائے, عمرہ بھی ہو جائے گا, پھر زیارت بھی ہو جائے گی وہاں پر آپ کی. اب اس کو فضیلت یہ سمجھنا کہ بھی وہاں جا کر نکاح کریں گے تو اس سے فضیلت زیادہ بنے, یہ گناہ کی بات ہے. اللہ ہم تمام مسلمانوں کو عمل کی توفیق دے. آمین ثم آمین.